اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزم اسلامی معاشرہ کے توسط سے فیضان رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارا یہ دوسرا سیشن ہے، اور الحمدللہ آج کے ہمارے مہمان، خصوصی مہمان، واعظ شیریں بیاں مقرر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا سید محمد اویس شاہ قادری دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ ہمارے شریک بزم ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ بتائیں، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے تو بہت بہت شکر گزار ہے پوری بزم اسلامی معاشرہ کی ٹیم کہ آپ نے اپنے مخصوص اور قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، جو کہ الحمدللہ کچھ ہی لمحوں میں جو سیشن ہوں گے اور وہ سوالات جو کہ ہمیں موصول ہوئے ہیں آپ اس کی جوابات ہمیں تسلی بخش جوابات دیں گے۔ تو اس کے علاوہ علامہ صاحب تراویح وغیرہ کے معاملات وغیرہ صحیح چل رہے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل، ماشاء بس اللہ، رمضان ہے، مصروفیت میں گزر جاتا ہے۔ اللہ 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 مزید آسانی نصیب فرمائے۔ علامہ صاحب سوال ہمارے پاس ہے، ہم سوال و جوابات کا سیشن اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو پہلا سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ یہ جو امت مسلمہ ہے، اس کا اس وقت جو حال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ پر جو ہے ہر میدان میں مسلمان جو ہے مغلوب ہوئے ہوئے ہیں، پریشان حالت پہ ہیں، اور عجیب پریشانی کے ماحول ہے، عجیب فضا قائم ہوئی ہے مسلمانوں کے پر۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر یہ مسلمان اتنے تنزلی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت امت مسلمہ کا جو حال ہے، کسی میدان میں بھی آپ لے لیں، آپ کو مسلمان رلتا ہوا، پریشان، پھنسا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں اپنی حالت زار کو سمجھنا ہو تو علامہ اقبال کے اس شعر کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جس میں علامہ اقبال کہتے ہیں، امت مسلمہ کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے خاصہ خاصہ نے رسول وقت ہوا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین کبھی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ پھر اقبال حالات بتاتے کہ ہوا کیوں، کہتے ہیں حکام یقیناً ہے حالات کے مجرم، لیکن کرتوت ہمارے بھی عملوں کی سزا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی ہاتھوں کے بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اگر میں آپ کو قرآن پاک میں سے وہ سورت کی طرف توجہ دلاؤں، سورۃ العصر جو سب سے مشہور زمانہ سورت ہے، اور سورۃ العصر یہ وہ سورت ہے صحابہ کرام جب آپس میں ملاقات کرتے تو سلام کے بعد سب سے پہلے سورۃ العصر کی تلاوت کرتے تاکہ اس کے مضمون کو یاد رکھا جائے، تاکہ اس میں ہونے والے بیان کو مد نظر رکھا جائے اور اس کو ایک نئے طریقے سے نیا عزم انسان کے اپنے دل میں اجاگر ہو۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی، رب نے قسم ارشاد فرمایا، والعصر، فرمایا محبوب آپ کے زمانے کی قسم، آپ کے پاکیزہ زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان خسارے میں ہے۔ قسم اٹھانے کے بعد مطلقاً فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان سارے کے سارے خسارے میں ہے۔ مولا کیا سارے انسان، مکمل انسان خسارے میں؟ تو اب تخصیص کی، فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا نہیں، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، عمل نیک انہوں نے کیا، وتواصوا بالحق، اور اعلاء کلمۃ الحق بلند کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا چار خاصیت جن لوگوں کے اندر ہوگی، پہلے فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، لیکن چار خاصیت بتائے، فرمایا یہ چار خصوصیات جس مسلمان کے اندر ہوگا اللہ اسے کامیاب عطا کرے گا۔ وہ چار خصوصیت کون سی؟ فرمایا الا الذین آمنوا، ایک تو یہ کہ وہ ایمان والا ہو، ایک تو ایمان ہو، دوسرا یہ کہ پھر عمل نیک کرے، ایمان ہو، عمل نیک کرے، اب یہاں چپ نہ کر جائے، پھر فرمایا وتواصوا بالحق، حق بات کا اعلان کرے۔ اب اس وقت میں ہمیں جس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، آپ دیکھیں اللہ کے فضل سے ایسا نہیں، آپ کسی ممالک میں بھی چلے جائیں، نمازیں بھی ہوتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، بلکہ یہاں تک کہ اگر میں آپ کو مثال دوں،
آپ غیر مسلم کنٹری میں بھی چلے جائیں نا، اگر وہاں پر مسلمانوں کی کچھ تعداد جمع ہو جائے، کمیونٹی جمع ہو جائے، تو وہ اجازت دیتے ہیں مسجد بنانے کی. آپ مسجد بنا سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نمازیں پڑھو، تلاوت بھی کرو، بلکہ قرآن پاک کا ترجمہ انگلش میں اور دیگر زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے دیتے ہیں، کہتے ہیں پڑھو. لیکن صرف فرق کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے بھی ہو جاؤ، نیک عمل بھی کرو، بس اعلاء کلمت الحق نہ کرو. اللہ اکبر. ظالم و جابر حکمران کے سامنے آواز بلند نہ کرو، حق بات نہ کرو، نمازیں پڑھتے رہو، مصلے آباد رکھو، حق بات نہ کرو. فرمایا دو خصوصیات تو آ گئی، لیکن تیسری اور چوتھی خصوصیات وتواصوا بالحق، فرمایا حق بات کا اعلان نہ کرو. جبکہ قرآن پاک نے یہ چار خصوصیات بیان کی، فرمایا ایمان والا بھی ہو، مومن بھی ہو، عمل نیک بھی کرے، لیکن پھر فرمایا یہاں اس دو خصوصیات میں آ کر رک نہ جائے، بلکہ وتواصوا بالحق، آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین بھی کرے. اور پھر فرمایا وتواصوا بالحق، جب تم نیک حق بات کی تلقین کرو گے تو پھر پریشانیاں بھی ہیں. پھر تمہیں کبھی ایسا ہوگا کہ ہتھ کڑی لگا کر جیل میں بند بھی کر دیا جائے گا، کبھی ایسا ہوگا روڈوں پر گھسیٹا بھی جائے گا، کبھی ایسا ہوگا وہ لوگ جو تمہارے حق میں تمہارے ساتھ لشکر بلشکر کھڑے تھے وہ سارے کے سارے مخالفت میں کھڑے ہو جائیں. پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا وتواصوا بالصبر، پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. اب یہ چار خصوصیات فرمایا جس بندے کے اندر یہ چار خصوصیات ہوں گی اللہ اسے کامیاب والی زندگی عطا کرے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ دین نام ہے صرف بس مسجدیں آباد کر لی جائے، نمازیں پڑھی جائے، تسبیحات پڑھی جائے، بلکہ بہت سارے لوگ تو یہاں تک آ کر کہتے ہیں مولوی صاحب بس نماز روزہ بیان کرو، حج بیان کرو، زکوٰۃ بیان کرو، اس کے علاوہ زیادہ بات نہ کرو. فلسطین کے لیے، برما کے لیے، کشمیر کے لیے، بیت المقدس کے لیے، کفار کے خلاف باتیں نہ کرو، بس نماز پڑھو، روزہ رکھو. تو میں نے کہا اگر نماز روزہ ہی کافی ہوتا تو قرآن کیوں کہتا وتواصوا بالحق، حق بات کا اعلان کرو؟ تو فرمایا چار خصوصیات ہونا لازمی ہے. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بستی میں کچھ لوگ تھے جو بڑے نیک تھے، پاکیزہ تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، ان کا کام بس تھا نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا. وہ یہی کہتے ہیں ہم نمازیں پڑھتے، عبادت کرتے، ہم کسی کے خلاف بولتے نہیں، ہمیں نہیں سروکار کہ ہم کسی کے معاملات میں جو ہے وہ دخل اندازی کریں، کسی کے خلاف بات کریں. دو خصوصیات تو ان کے اندر تھی، آمنوا وعملوا الصالحات. مصطفیٰ کریم فرمایا وہ بڑے نیک اور پارسا تھے، پاکیزہ تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، لیکن جو بستی کے سارے لوگ تھے نا وہ گناہ گار تھے، وہ گناہ کرتے تھے، گناہوں میں ملوث تھے، وہ بے حیائی میں ملوث تھے، وہ اپنا مسلح آباد کرتے اور قوم جو ہے وہ گناہ میں پڑی رہتی. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب نے نا ان کو مہلت دی. مہلت دینے کے بعد پھر جب آزمائش کا وقت آیا، اب رب کی حکمت ہے، رب کی حکمت کا تقاضا تھا، اور رب نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ پوری بستی کو جو ہے وہ تباہ کر دو، پوری بستی کو الٹا کر دو. حضرت جبریل نے کہا کہ مولا اس میں تو تیرے نیک اور پرہیزگار بندے بھی، وہ لوگ جو اللہ اللہ کرتے، صبح و شام تسبیحات پڑھتے، نمازیں پڑھتے، عبادت کرتے، متقی اور پرہیزگار، وہ جو تیرے نیک بندے ان کا کیا؟ یہ فرماتے رب فرماتا جبریل سب سے پہلے ان کو جا کر تباہ کر، سب سے پہلے ان کو سزا دو. تو حضرت جبریل فرمانے لگے کہ مولا ان کی غلطی کیا ہے؟ نمازی تو ہے، عبادت تو کر رہے، مسلح تو آباد ہے، ان کا تسبیحات بھی پڑھ رہے، غلطی کیا ہے؟ تو محبوب نے غلطی گنوائی. فرمایا ان لوگوں نے دو خصوصیات تو پیدا کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن میری نافرمانی ہوتی رہی، وہ کلمت الحق بلند انہوں نے نہیں. میری نافرمانی ہوتی رہی، مسلح آباد کرتے رہے، میری نافرمانی ہوتی رہی، مسلمان قوم کے بچے کٹتے رہے، لیکن جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ اپنے مسلح پہ لگے رہے، نمازوں میں لگے رہے، تو پھر ایسی عبادت کسی کام کی نہیں. تو یہ چار خصوصیات امت مسلمہ کے لیے بہت ضروری، جس کے لیے قرآن نے کہا الا الذین، پہلے تو فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان سارے کے سارے خسارے میں، پھر فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لے کر آئے، عمل نیک کرے، وتواصوا بالحق، اگر آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کر. پھر جب حق کی تلقین کرو گے، حق بات بلند کرو گے تو آزمائش آئے، اپنوں کی طرف سے، غیروں کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے، اپنے بھی مخالفوں کے کھڑے ہو جائے. ہو گئی نا پریشانی بہت سارے لوگوں کو، او ہو مولوی صاحب سیاسی گفتگو نہ کرے، سیاست پہ بات نہ کرو، نماز پڑھاؤ، روزہ رکھو، حج کرو. ہمارا ملک تو سیف ہے نا، ہم تو سیف، ابھی یہ آگ ہم تک پہنچی نہیں، تو ہمیں کیا ضرورت فلسطین کے بارے میں بات کرنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت برما کے ان مسلمان بچیوں جن کی عزتیں لوٹ لی گئی؟
ایک ایک دن میں 40 ہزار نوجوان کاٹ دیے گئے. اللہ اکبر. ایک ایک دن میں جو ہے مسلمانوں کو نست و نابود کرنے کی کوشش کی گئی. آج بھی حضرت مولا علی شیر خدا کے نجف میں بم سے حملہ کیا گیا. حضرت غوث اعظم کے بغداد میں جو ہے وہ بمباری کی گئی. تو یہ سارے حالات، یہ سارے معاملات ہمارے سامنے، اس کے باوجود بھی ہم کہیں کہ نمازی پڑھو، عبادت کرو، روزہ رکھو. نہیں، اعلاء کلمت الحق کرنا بڑا ضروری. ایمان بھی ہو. آپ نے جو ارشاد فرمایا ماشاءاللہ یہ ہمارے سامعین بھی سن رہے ہوں گے. اور علامہ اقبال نے اسی حوالے سے بھی کہا تھا نا کہ ہر کوئی مستمع ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو کہ یہ انداز مسلمانی ہے، وضع میں تم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، تم مسلمان ہو جسے دیکھ کے شرمائے ہو. یعنی کہ ہم نے نمازیں بھی پڑھ لیا، ذکر بھی کرتے، اذکار بھی کرتے، مگر جو آپ جس طرح بھی ہمیں واضح کیا کہ جو ہمارے کلمات حق ہے ہم اسے بلند نہیں کر رہے. جو آج کے مسلمان کے اندر جو پستی کی طرف جانے کی، جو ڈی موٹیویشن ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، جو الحمدللہ علامہ صاحب نے بتائی، وہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ سے وفادار نہیں رہے، اپنے نبی سے وفادار نہیں رہے. بالکل بالکل. تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں جو ہے سچا پکا مسلمان بنائے. اللہ مطلب اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے، کیونکہ آپ نے شام اور فلسطین کی بات کی ہے، تو ہمارے پاس ایک اور سوال بھی ہے تاکہ آپ اسی کے ساتھ ساتھ کنٹینیو کر دیں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ شام، فلسطین، برما، کشمیر اور بالخصوص جو بھی دور حاضر بیت المقدس کے ساتھ ہو رہا ہے، جیسی جو بابرکت جگہیں ہمارے پاس، اس کی بے حرمتی بلا تعطل لوگ کر رہے ہیں، ہر بندہ بے حرمتی کیے جا رہا ہے. تو اس بات کے ساتھ امت مسلمہ میں کیوں اجاگر نہیں ہو رہا؟ کیوں ہمارے جو دل ہے وہ پارا پارا نہیں ہو رہے؟ کیوں ہماری آنکھیں نم نہیں ہو رہی؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بالکل آپ نے یہ بات صحیح کہی کہ لٹ گئی پوری امت. ابھی اسی رمضان میں ہم تراویاں پڑھتے رہے، اور تراویح کے وقت میں یہودی بیت المقدس، وہ جو اتنی بابرکت جگہ، وہ جس جگہ کے لیے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جگہ ایک نماز پڑھو تو اللہ 25,000 نماز کا ثواب عطا کرے. وہ بیت المقدس جو انبیاء کی سرزمین. ہمارے یہاں معراج بیان ہوتا ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بڑے جھوم جھوم کر لوگ شب معراج بیان کرتے ہیں، لیکن اسی مسجد اقصی کے اندر گولیاں چلی، لیکن مسلمان خاموش ہیں. میں آپ کو اس حدیث کی طرف متوجہ کرتا ہوں. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود تھے. حضور فرمایا نا کہ ایک وقت آئے گا، ایک کافر ہوگا 1,000 مسلمان کو دوڑا دے گا. کافر ایک ہوگا، 1,000 مسلمان پر غالب آ جائے. تو صحابہ کرام حیرت سے کہنے لگے حضور تعداد تھوڑی ہوگی مسلمانوں کی؟ حضور فرمایا نہیں، تعداد بھی زیادہ ہوگی. 56 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود بھی مسلمان خاموش. صحابہ نے کہا حضور تعداد تھوڑی. حضور فرمایا نہیں، بڑی تعداد میں مسلمان ہوں. پھر پوچھا حضور اسلحہ نہیں ہوگا مسلمانوں کے پاس؟ اسلحے کے اعتبار سے کمزور ہوں گے؟ حضور فرمایا نہیں، اسلحے بھی طاقتور ہوں گے. ایٹمی طاقتیں ہیں مسلمانوں کے پاس، بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کے پاس ہیں. اس کے باوجود بھی امت مسلمہ بانجھ بن کر بیٹھی. بڑی معذرت کے ساتھ امت مسلمہ خاموش بیٹھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب آگے چلیے، جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے. اب صحابہ نے کہا حضور تعداد بھی ہوگی، طاقت بھی ہوگی، سب کچھ مسلمانوں کے پاس ہے، اس کے باوجود بھی مغلوب کیوں؟ اس کے باوجود بھی حال کیوں کہ ایک کافر ہو 1,000 مسلمان کو بھگا دے؟ تو نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں وہن ہو جائے گا. وہن. صحابہ نے پوچھا حضور وہن کیا ہے؟ واو ہا نون، وہن کیا ہے؟ تو کریم رسول نے فرمایا دنیا سے پیار ہو جائے گا، مرنے کا دل نہیں کرے گا. اب میں اپنا محاسبہ کروں، سننے والے اپنا محاسبہ کریں، ہر بندہ اپنا محاسبہ کریں کہ مجھے دنیا سے کتنا پیار ہے. صبح سے لے کر شام تک میرے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں دنیا داری کتنی ہے. میں میرا گھر، میرے بچے، میری تجارت. ہر بندہ تو یہ سوچتا ہے نا کہ بس میری دکان چلے، مر جائے ساری قوم میری بلا سے، بس میرا گھر محفوظ ہے، میرے بچے محفوظ ہے، میں ٹھیک ہوں تو بس مجھے اب کسی کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں. تو جو امت مسلمہ خاموش بیٹھی ہے وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں وہن ہو جائے گا، دنیا سے پیار ہو جائے گا، مرنے کا دل نہیں کرے. آپ دیکھیں کسی کے سامنے موت کا تذکرہ کریں تو وہ کہتا ہے وہ کیا ڈرانے کی بات کرتے ہو، موت کی بات کرتے ہو، چھوڑو ابھی تو بڑی زندگی پڑی، ابھی تو ہم نے کاروبار کرنا ہے، ابھی تو تجارت کرنی ہے. تو ان دو چیزوں پر ہمیں توجہ دینی ہوگی. میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ مجھے دنیا سے کتنا پیار ہے، آپ کو دنیا سے کتنا پیار ہے. آیا کہ میرے اندر شوق شہادت ہے کہ نہیں ہے؟
آیا کہ آپ کے اندر شوق شہادت ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام کے زمانے میں تو بچہ جب مصلی پہ بیٹھتا تھا نا تو سب سے پہلی دعا مانگتا تھا اللہ مجھے شہادت کی موت دے. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر آدمی جب دعا کرتے تو کہتے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر، اے اللہ مجھے شہادت کی موت. بلکہ بدر کے مقام پر جب بدر کا معرکہ پیش آیا تو ابو جہل نے نا جاسوس بھیجا تھا، کہا جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ. اس زمانے میں جاسوسی ہوتی تھی، دیکھ کر آؤ کہ معاملات کیسے ہیں، تعداد کتنی ہے، ہتھیار کتنے ہیں. تو جاسوس جب گیا تو پلٹ کر آ کر نا اس نے جب رپورٹ دیا تو کہنے لگا ابو جہل تعداد تو 313 ہے، اس میں بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں، 8 تلواریں اور 6 زرے ہیں گنتی کے، اور کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے. تو ابو جہل نا مسکرانے لگا، ہنسنے لگا، کہنے لگا لڑنے کی کیا ضرورت ہے، کل ان کو باندھیں گے اور ان کو گھوڑے کے پشت میں باندھ کر لے جائیں گے، جنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب ابو جہل ہنسنے لگا نا تو جاسوس کہنے لگا ابو جہل بہت جلدی فیصلہ کر رہے، دوسری بات بھی سن. کہا دوسری بات کیا؟ کہا تعداد 313 ہے لیکن جتنے آئے نا سر پہ کفن باندھ کر آئے. میں نے ہر بندے کو دیکھا ہے، جو بندہ بھی مصلی پہ بیٹھتا ہے نا وہ یہی دعا کرتا ہے اے اللہ اب ہم آ گئے، ہمیں شہادت کی موت عطا کر. ہر بندہ شہید ہونے کے لیے آئے، ہر بندے کے اندر ذوق شہادت ہے، ہر بندہ مرنے کے لیے تیار ہے، ہر بندے کو جو ہے وہ ہر بندہ تیار ہے موت کو گلے لگانے سے. لیکن آج آپ دیکھیں امت مسلمہ کے دل سے شوق شہادت ذوق شہادت ختم ہو گئے. بلکہ یہاں تو اگر جہاد پر بیان کر دیا جائے نا تو قوم کہتی دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، قوم کھڑی ہو جاتی ہے، قوم کھڑی ہو جاتی کہ جی وہ تو دہشت گردی کی بات کر رہے. کیا نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے اندر اگر جذبہ جہاد پیدا نہ ہو، جہاد کی محبت ہی پیدا نہ ہو، کبھی اس کے اندر یہ طلب ہی پیدا نہیں ہوئی کہ اللہ مجھے شہادت دے، تو مصطفیٰ کریم فرماتے اس کے دل میں دھڑکنے والا جو دل ہے وہ مومن کا نہیں منافق کا ہے. فرمایا کبھی شوق شہادت ہی پیدا نہیں ہوا. تو ہمارے اندر شوق شہادت نہیں ہے، ہم نا دنیا کے اندر مشغول ہے. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا گھر محفوظ ہے، میرا ملک محفوظ ہے، میں محفوظ ہوں، تو مرتی ہے تو مر جائے امت. آپ دیکھیں نا بمباریاں پڑ رہی ہے فلسطین میں، یہودی سارے کے سارے مسلط ہو گئے شام میں. وہ شام جس کے لیے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مدینے اور مکے کے بعد سب سے زیادہ جس دھرتی کو برکت عطا کی وہ شام ہے. وہ ملک شام آدھا کا آدھا پورا جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا. حضرت سیدہ زینب کے مزار پر بمباری کی گئی. امت مسلمہ پریشان ہے. یہ قوم کھڑی اس لیے نہیں ہو رہی کہ قوم کو دنیا داری زیادہ عزیز، قوم کو دنیا سے محبت ہو گئی. اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آج ہم بھی کیونکہ ہمارا بہت سارا جو سیکٹر ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر سے ہمارا تعلق ہے، تو آج کل ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جو اسلامیات کی جو کتب ہے جو درسی کتاب میں پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر بھی جہاد کا میٹر تبدیل کر دیا گیا. ابھی کچھ دن پہلے جب میری نظر پڑی ہے آکسفورڈ کی کتاب تھی اور اس کے علاوہ ہیپی پیرس کی کچھ کتابیں تھیں، تو انہوں نے اور پھر ہمارے جو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اور دیگر انہوں نے جہاد کو اس رنگ پہ لے آئے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاد بالسیف سے بہتر جہاد بالقلم ہے. یعنی کہ انسان کو جو جہاد بالسیف تھا، جو تلوار کے ساتھ تھی، جو اوزار کے ساتھ تھی، جو لوہے وغیرہ کے ساتھ تھی، اس سے دور کیا جا رہا ہے اور امن کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. تو کیا یہ ہمارے لیے پستی کا سبب نہیں بن رہی کہ ہم بار بار ایک ہی بات کریں گے جہاد بالقلم کیا جائے، جہاد بالقلم کیا جائے، سیف سے بچا جائے، قلم کیا جائے؟ تو اگر یہ بھی آپ بتائیں تاکہ پھر ہم جو ہمارے ناظرین ہیں، ہمارے سامعین ہیں، ہم انہیں بھی مزید فارورڈ کر سکیں اس بات کو. اس سوال میں تو مجھے بابا جی کا وہ جملہ یاد آتا ہے. آپ کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی بچیاں کاٹ دی جائیں، مسلمانوں کی بچیوں کی عزت ایک ایک رات میں 10-10 ہزار بچیوں کی عزتیں لوٹ لی جائے، مسلمانوں کے نوجوانوں کو کچل دیا جائے. اب بھی اسلام امن کا درس دیتا ہے، اب بھی اسلام امن کا درس دیتا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے جب اسلام امن کا درس جب دیتا ہے جب امن و امان قائم ہو، اور امن و امان بھی قائم ہوتا ہے تو وہ تلوار کے ساتھ ہوتا ہے. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں تلوار امن کے لیے اٹھایا، احد کے میدان میں تلوار امن کے لیے اٹھایا تھا. یہ جنگ ہونے کے بعد امن قائم ہوگا، فتح مکہ ہونے کے بعد امن قائم ہوا. تو یہ جو تلواریں اٹھائی گئی یہ امن کے لیے ہی اٹھائی گئی. یہ تو نظریہ ہمارے قوم کا بدل دیا گیا نا کہ جی جہاد بالسیف نہ کرو، جہاد بالنفس کرو، جہاد بالقلم کرو. تو بھائی جہاد بالقلم آپ دیکھیں نا آج کل تو قلم بھی بک گئے لوگوں کے. وہ صحافی، وہ میڈیا جو اگر ایک حکمران کا کتا مر جائے تو 1-1 گھنٹے کی جو ہے وہ ٹاک شو کرتا ہے، لیکن بیت المقدس پر گولیاں چل گئی وہ کوئی ٹاک شو کرنے کے لیے تیار نہیں.
کوئی بیٹھ کر اس پر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں. چلو میں تو یہ سمجھتا ہوں گفتگو نہ ہوتی, بیٹھ کر اجتماعی دعائی ہو جاتی. ایک ہیڈ لائنز کوئی چلا دیتا کہ بیت المقدس جو ہے وہ اس حال میں ہے, مسلمان اس حال میں, کوئی ایک ہیڈ لائن چلا دیتا, لیکن نہیں. تو ہمارے لوگوں کو سب سے زیادہ ہمارے لوگوں کو جو گمراہ کیا گیا ہے وہ اسی چیز سے کہ جی اسلام امن کا درس دیتا ہے, اسلام جہاد بن نفس کرو, جہاد بالسیف نہ کرو. تو میں یہ کہتا ہوں جہاد بن نفس تو ٹھیک ہے, آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس وقت بھی جہاد بالسیف نہ کیا جائے جب مسلمانوں کو تلوار کی ہی ضرورت ہو, جب مسلمانوں کو اٹھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہو. تو اسلام تو امن قائم کرتا ہی تلوار کے ذریعے اسلام کے. اور پھر آپ دیکھیں نا, اگر آپ کسی سیکیورٹی ادارے, آپ کسی اپنے علاقے میں سیکیورٹی قائم کرنا چاہتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سیکیورٹی کھڑی کر دیتے ہیں, اور اس کو کھڑی کرتے ہیں اسلحہ دے کر. تو بھائی اگر آپ کو امن ہی قائم کرنا تھا تو آپ محبت سے, اخلاق سے, آتا نہ ڈاکو, آپ کہتے ہیں ارے یار امن کی بات کرو یار, اچھی بات کرو, اس کو پیار محبت سے آپ اس کو امن کے ساتھ اس کو قائل کرتے. نہیں, آپ نے اس کو اسلحہ دیا اس لیے کہ علاقے کے اندر امن قائم کرنے کے لیے اسلحہ اٹھانا ضروری تھا. اس اسلحے کے زور پہ اس علاقے کے اندر امن قائم ہوا. تو اسی طرح اسلام امن کا درس دیتا ہے, بالکل دیتا ہے, لیکن اسلام امن کا درس جب دیتا ہے جب تلواریں اٹھ کر امن قائم ہوتی ہے, تلوار کے ذریعے امن قائم ہوتی ہے. اور پھر میں تو دعا کرتا ہوں اللہ اس قوم کو یہ صلاحیت دے. خیر حکمرانوں سے تو یہ امید نہیں ہے, امید نظر نہیں آتی, لیکن اللہ اس قوم میں کوئی عمر بن عبدالعزیز جیسا بندہ ہے, اس قوم میں کوئی عمر بن خطاب جیسا بندہ اللہ کریم پیدا کرے, تو کم سے کم ہم ان کے نقش قدم پہ تو چل سکیں, ان کے پیچھے. ہمارے اندر کم سے کم ذوق شہادت تو پیدا ہوگا, ہمارے اندر کم سے کم ذوق طلب تو پیدا ہو کہ ہم بھی جہاد پر جائیں. یہ طلب پیدا ہو, یہ طلب مٹا دی گئی. اور یہ سب سے زیادہ جو حملہ کیا گیا نا, یہ کفار کی طرف سے کیا, اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ قوم تلوار لے کر کھڑی ہو گئی نا, تلوار لے کر یہ ساتھ کھڑی ہو گئی یہ قوم, یہ آگے آ گئی یہ قوم, تو پھر بیت المقدس کو ہم سے چھڑوانا آسان ہو جائے گا, پھر مسلمانوں کو پروٹیکٹ کرنا, مسلمانوں کو محفوظ کرنا آسان ہو جائے گا. دیکھیں نا, ایک ریبن ڈیوس امریکہ سے پاکستان آیا, وہ مسلمانوں کو قاتل, ایک رات کے اندر امریکہ والے اس کو چھڑا کے لے گئے, لیکن کئی سال گزر گئے, میری اور آپ کی بہن عافیہ بند ہے امریکہ میں, لیکن مسلمان آواز اٹھانے کے لیے تیار, خاموشی ہے, کوئی ایک بندہ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں, کوئی ایک بندہ بھی اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں. تو ضرورت ہے اس وقت فی الوقت کہ اپنے عبادت کے ساتھ ساتھ نا, عبادت کے ساتھ ساتھ ذوق شہادت بھی پیدا کیا جائے, تاکہ جب جہاد کا وقت آ جائے نا, جب وقت آ جائے تلوار اٹھانے کی, تو پھر وہ بندہ قلم نہ ڈھونڈ رہا ہو بلکہ تلوار ڈھونڈ رہا ہو کہ میری تلوار کا مسلمان کو کافر کے گردن کاٹنا ہے, کافر کے خلاف جنگ لڑنا ہے. ماشاء اللہ علامہ صاحب بہت ہی پیاری گفتگو فرما رہے ہیں, اور ایک سحر انگیز گفتگو چل رہی ہے. اور بالکل اسی کے ضمن میں مجھے بات یاد آ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی اناج, کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا, مگر تلوار پائی گئی. تو یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسلام کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے جنگی ساز و سامان سے محبت کرتا ہے امن کے لیے. اور اسی کے ساتھ علامہ صاحب ہمارے پاس جو ہے ایک اور سوال بھی ہے, اور وہ علامہ اقبال کی وہ اشعار بھی یاد آ رہے تھے مسلمانوں کے اوپر, کہ جس طرح یہود و نصارہ تو موت سے ڈرتے ہیں, انہوں نے وہی کام ہمارے اوپر مسلط کر دیا جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہر شام کا ڈھلتا ہوا سورج ہمیں یہ درد دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. ہم اس طرح مغرب کی طرف چلے گئے کہ ڈوبتے چلے گئے, اور اللہ کی پناہ تو اتنے ڈوب چکے ہیں تو اب اٹھنا بھی محال ہو چکا ہے. علامہ صاحب آخری سوال ہے آپ سے, اس پر ذرا روشنی ڈال دیجیے گا کہ وہ کون سی ایسی تعلیمات ہے, اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ہمیں بتا دیں کہ جس کو حاصل کرے, جس کو مسلمان اپنائے, اور اپنا وہی کھویا ہوا مقام جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز, حضرت عمر فاروق, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حاضرہ پر تھا, ہم کس طرح اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالیں, اس کیفیت پر جائیں, ویسے مسلمان بنے کہ ہمارے حکمران بھی ہمیں اچھے ملیں. اس کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں اقبال کا فلسفہ بہت ہے. وہ کہتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب, اللہ اکبر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. وہ کہتے ہیں تمہاری نا نظریں مغرب کی طرف ہے, تمہاری نظریں ان قوموں کی طرف ہے جن قوموں کو اپنا کوئی حال نہیں پتا. وہ کہتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. معذرت کے ساتھ ہم مسلمانوں کو نا تقسیم کر دیا گیا. وہ کس طرح تقسیم کیا؟ لیکن نا میں سامنے والے کی مدد اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ وہ مہاجر ہے,
دوسرے کی مدد اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ وہ پٹھان ہے، تیسرے کی مدد اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ وہ میری زبان کا، میری لسانیت کا نہیں ہے، وہ میرے قبیلے کا نہیں ہے۔ آپ اگر تھوڑے سے تاریخ میں جائیں، صحابہ کرام کو اللہ نے جو عروج اور مرتبہ اور جو مقام دیا تھا نا، اس پر امام غزالی نے روشنی ڈالا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کو غلبہ اس لیے تھا نا کہ ان کی شناخت، ان کی پہچان، ان کی پہچان ان کا قبیلہ نہیں تھا، ان کی پہچان ان کی لسانیت نہیں تھی، بلکہ ان کی پہچان ان کا اسلام تھا۔ بلکہ حضرت سلمان فارسی سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا، تو کہا اسلام، کہا آپ کے والد کا نام، کہا اسلام، کہا آپ کے دادا کا نام، کہا اسلام، کہا ان کے والد کا نام، کہا اسلام، کہا اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام۔ تو کہا سلمان کیا مطلب؟ کہا تم کتنے کوئی سوال پوچھو گے، سلمان کا تو اٹھنا بیٹھنا اسلام کے لیے، اور پھر سلمان کا جینا بھی اسلام کے لیے، سلمان کا مر جانا بھی اسلام کے لیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنی نا پہچان پیدا کریں، اپنی شناخت سمجھے، ہم ہیں کون۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ پنجابی بعد میں ہوتے ہو، مہاجر بعد میں ہوتے ہو، پٹھان بعد میں ہوتے ہو، مصطفیٰ کے غلام سب سے پہلے ہوتے، حضور کا کلمہ تم نے سب سے پہلے پڑھا ہے۔ صحابہ کرام کا مطمع نظر یہی تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مصطفیٰ بھی ہے۔ وہ کہا تھا نا اقبال نے، بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفیٰ بھی۔ یہاں تو میں ابھی 2 دن پہلے ایک بندے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہتا ہے میں کیسے بیت المقدس فلسطین کی بات کروں، میرا اپنا ملک جو ہے وہ پریشان ہے، اپنا ملک۔ تو میں نے کہا ملک تو وہ ہوتا ہے جہاں پر، ملک تو سب سے پہلے وہ ہوتا ہے جہاں اسلام سب سے پہلے ہو۔ میرے خیال سے مصطفیٰ کریم کے شہر مدینہ سے بڑھ کر کوئی شہر عظیم نہیں، لیکن امام حسین کو جب آواز دیا نا شام کے لوگوں نے، نجف کے لوگوں نے، کربلا نے جب بلایا امام حسین کو، کوفیوں نے جب امام حسین کو بلایا کہ ہم پر یزید مسلط ہو گئے، تو امام حسین نے ملک نہیں دیکھا، امام حسین نے اپنا وطن نہیں دیکھا، بلکہ وطن چھوڑ دیا۔ آپ آئے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر، فرمان لگے نانا جان میں جا رہا ہوں اور آپ کے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حالانکہ امام حسین سے بڑھ کر محب وطن کون ہو سکتا ہے، لیکن امام حسین نے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ تو امام حسین نے تو مدینہ چھوڑ دیا، وہ جو مدینے کے سب سے بڑے سجادہ نشین تھے، انہوں نے وطن اس لیے چھوڑ دیا کہ اگر میں وطن پرستی میں لگ جاؤں گا، وطن کی محبت اگرچہ ایمان میں سے، لیکن امام حسین نے یہ بتایا کہ وطن بعد میں ہے، مصطفیٰ کا اسلام سب سے پہلے، حضور کا دین سب سے پہلے، اور دین جب ہمیں بلائے، دین جب ہمیں پکارے تو ہمیں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو یہ اسی کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اسلام تیرا دیس ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفیٰ بھی۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں نا اس قومیت پرستی سے، لسانیت پرستی سے باہر آنا پڑے گا، اپنی ایک پہچان پیدا کرنی پڑے گی کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ جب یہ مطمع نظر بن جائے گا نا تو یہ امت ایک امت بنے گی، اور جب اتحاد پیدا ہوگا تو اتحاد کے ذریعے اللہ بڑے بڑے کام لے لیتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنی پہچان انسان کو پیدا کرنا ہے، مسلمانوں کو اپنی شناخت یہ بنانی ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ اسلام والے ہے، وہ مصطفیٰ بھی ہے۔ دوسری بات، جس طریقے سے ہمارے لیے اسلحہ ضروری ہے نا، اسی طریقے سے ہمارے لیے دعا بھی ضروری ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا فضائے بدر پیدا کریں، معذرت کے ساتھ میرا وقت تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں مختصر کر کے اپنی بات مکمل کر لوں تاکہ پیغام پورا چلا جائے۔ فضائے بدر کو آپ دیکھیں نا تو صحابہ کرام 313 تھے، تلواریں کم تھی، زرے کم تھے، طاقتیں بظاہر مسلمانوں کے پاس کم تھی، سامنے 1000 کا لشکر تھا، تلوار بھی زیادہ ہے، طاقتور بھی ہے، گھوڑے بھی ہے، کھانے پینے کا اشیاء بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نا مسلمانوں کا جو مطمع نظر تھا، جو توکل تھا نا، وہ ایک رب پر تھا، رب کے رسول پر تھا۔ تو طاقتیں تو ہوں، طاقت بھی ہو، قوت بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن اللہ رسول پر توکل نہیں ہونا تو پھر ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی بندہ کچھ نہیں کر پاتا۔ تو سب کچھ ہو لیکن بھروسہ رب اور رسول کی ذات پر۔ حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا تھا، آپ ہر میدان میں جاتے کامیاب ہو جاتے، ہر میدان پہ اللہ آپ کو فتح یابی عطا کرتا ہے، تو اس کی خاص وجہ؟ تو آپ فرمانے لگے میں جب میدان پہ جاتا ہوں نا تو اپنے بازو پر بھروسہ نہیں کرتا ہوں، بھروسہ رب اور رسول پہ کرتا ہے۔ حالانکہ حضرت مولا علی کی تلوار اور آپ کا دست قدرت تو اس کی تو کیا ہی بات تھی، آپ کا دست مبارک اس کی تو کیا ہی بات تھی، لیکن مولا علی فرماتے ہیں میں جب جاتا ہوں اپنے بازو پر بھروسہ نہیں کرتا ہوں، رب اور رسول پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اپنی شناخت کو پہچانے، دوسری بات یہ کہ سارا بھروسہ نہ رب اور رسول پر کرے، تیسری بات یہ کہ ہمیں ضرورت ہے کہ دعا کو اپنا ہتھیار بنائیں۔
دیکھیں نا امت مسلمہ رول رہی ہے، لیکن میں اگر جمعے میں جاؤں نا جمعہ پڑھنے کے لیے، اگر 10 منٹ دعا لمبی ہو جائے تو میں اکتانے لگتا ہوں، میں کہتا ہوں مولوی صاحب نے دعا لمبی کر دی. تو وہ دعا جس کے ذریعے اللہ قوموں کی تقدیریں بدل دیتا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جب جنگ کرنے کے لیے گئے تو سامنے دریا آ گئے، تو حضرت سعد بن وقاص نے ہاتھ بلند کیے دعا کے لیے، کہنے لگے اللہ جب تو موسیٰ کے نافرمان قوم کو دریا میں رستہ دے سکتا تو تو ہمارے حال کو جانتا، مصطفیٰ کے سچے ماننے والے غلام، ہم تو حضور کے سچے غلام ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں بھی ہاتھ نیچے نہ ہو پائے تھے دعا کے لیے، سمندر نے رستہ دے دیے. حضرت سعد بن وقاص پورا لشکر پار ہوا، اور پار جانے کے بعد حضرت سعد نے کہا کسی کا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا دریا میں؟ تو ایک شخص نے کہا کہ ہمارے پیالہ ہے مٹی کا وہ رہ گیا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ دریا ہمارا پیالہ نہیں واپس کر دیتا. صحابہ کہتے دریا کا لہر ہے وہ پیالہ بھی واپس کر گیا. تو جب دعا ہتھیار بنتی نا، حالانکہ تلواریں طاقتیں ہیں لیکن دعا کو نہیں چھوڑا ان لوگوں نے. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل یقین تھا کہ رب بدر میں ہمارے ساتھ ہے، رب کی مدد ہمارے ساتھ ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ پوری رات مصطفیٰ کریم میں دعا کرتے رہے اور رب کو مناتے رہے، اے اللہ مدد چاہیے، اے اللہ مدد فرما، اے اللہ مدد فرما، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ رب نے فرشتوں کا آسمان سے نزول کیا. تو یہ نا امت کو نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ دیکھو طاقت تو ہے، سب کچھ ہو، لیکن بھروسہ ہونا چاہیے رب رسول پر، اور دعا جو ہے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے. آخری میں آپ کو بات بتاؤں، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فلسطین میں جنگ لڑ رہے تھے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کو پتا چلا کہ ایک بحری بیڑا نا مسلمانوں کے خلاف ایک لشکر آ رہا ہے، جہاز کے ذریعے بحری بیڑا آ رہا ہے سمندر کے ذریعے. تو ان کے پاس تعداد بھی زیادہ ہے اور قوتیں بھی ہیں اور تلواریں بھی زیادہ ہے. تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بزرگ کے پاس گئے، کہنے لگے حضور دعا کیجیے گا، مسلمان تعداد میں پہلے ہی تھوڑے ہیں، تو آپ دعا کیجیے گا اللہ ہمیں کامیابی عطا کرے. پریشانی ہے، پہلے مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، جنگ مسلط ہے اور لشکر آ رہے ہیں اور وہ بھی اسلحے سے لیس. تو بزرگ کہنے لگے سلطان تو بھی دعا کرنا، رات میں بھی دعا کروں. وہ بزرگ کہتے ہیں میں جب رات میں بیت المقدس پہ گیا مسجد میں، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصلی بچھایا، آنکھوں سے آنسو جاری اور رو کے دعا کر رہے، رو کے دعا کر رہے، آنکھوں سے اشک جاری ہے. تو صبح جب سلطان آئے نا تو چہرے پہ مسکراہٹ. بزرگ نے پوچھا سلطان کیا ہوا؟ تو آپ فرمانے لگے سلطان صلاح الدین ایوبی وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ سمندر میں غرق ہو گیا. تو بزرگ مسکرائے، فرمانے لگے سلطان وہ سمندر میں نہیں، رات جو تُو نے آنسو بہائے نا وہ تیرے آنسو میں غرق ہو گئے. تو اگر اس بندہ دعا کرے، دعا کو اپنا ہتھیار بنائے، نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. تو ان صفات پر اگر مسلمان عمل کرے، اپنی پہچان اسلام کو بنائے، اپنی شناخت جو ہے وہ مسلمان ہونا بنائے. دوسری بات یہ کہ توکل علی اللہ وعلی الرسول کرے، اللہ اور اللہ کے رسول پر بھروسہ کریں. تو پھر اگر تلواریں نہ بھی ہونا تو اللہ میدان میں کامیابی عطا کرتا ہے. تیسری بات یہ کہ دعا کو اپنا ہتھیار بنائے، اپنا ہتھیار بنائے. چوتھی اور آخری بات یہ کہ ذوق شہادت پیدا کرے، ذوق شہادت پیدا کرے. موت کی تمنا منع کی گئی ہے لیکن شہادت کی دعا تو انسان کر سکتا ہے. جب علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو اللہ کریم ان تمام صفات پر امت مسلمہ کو، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آخری بات میں علامہ اقبال کے اسی شعر پر اختتام کرنا چاہوں گا. اقبال نے تڑپ کے کہا تھا، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین کبھی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. فریاد ہے کشتی امت کی نگہباں، بیڑا یہ تباہی کی طرف آن لگا ہے. اور تڑپ کے کسی نے کہا تھا، تجھ سے فریاد ہے گنبد خضرا والے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے. اللہ کریم ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ یہ تھے مقرر شعلہ و شیریں بیان جو کہ بہت ہی خوشگوار طریقے سے ہمارے وہ سوالات جو کہ ہمیں موصول ہوئے تھے بہت ہی احسن انداز سے جواب دے رہے تھے. حضرت کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. علامہ اقبال کی بات ہو رہی تھی، شاعر مشرق کی بات، اور انہی کے ایک بہت پیارے اشعار سے ہم اپنے آج کے سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیر ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.